اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے یعنی بہانہ لگائیں گے جب ان کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں نا, ان میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے. تبوک کا سفر جو تھا نا ایک مشکل سفر تھا اور اس میں سب سے نکلنے کو کہا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس دن بدر کی بات ہو رہی تھی نا, تو بدر میں نکلنا ضروری نہیں تھا, یہاں پر تو سب سے کہا گیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی ابھی, یعنی مختلف محکمے قائم نہیں ہوئے تھے ابھی مسلمانوں کی حکومت میں. تو لیکن یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم کرتے تھے ویسے ہی وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے تھے. اور اتنی زیادہ یعنی قلت تھی سواریوں کی, جیسے ابھی پیچھے آ رہا ہے نا, کچھ صحابی سواریاں مانگنے آئے تھے اور آپ کے پاس نہیں تھے. تو اتنی زیادہ قلت تھی کہ ایک اونٹ تھا اور 18 سوار تھے. امیجن کریں اتنی دور کا سفر ہے, 18 سوار ہیں, تو ایک سوار کو سوار ہونے کے لیے کتنا ٹائم ملتا ہوگا. اور باقی وہ 17 سواریوں کا جو ٹائم ہے نا وہ اس نے پیدل چلنا ہے. استغفر اللہ. یعنی اور آج ہم اگر کسی جگہ پہ مسجد یا مصلی تک پیدل ہی ہمیں جانا پڑے تو آپ دیکھیں کہ پھر گرمی کا سفر تھا اور بہت دور کا تھا, بہت گرمی تھی. یعنی سعودی کی گرمی آپ میں سے کس کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو وہاں کا, اور پھر یہ کہ آج کل تو حالات اتنے انہوں نے کر دی ہیں, ٹھنڈے فرش بچھا دیے گئے ہیں اور ہر سہولت وہاں پر موجود ہے. لیکن یہ تو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, تپتی ہوئی ریت ہے. تو پھر منافقین تو عذر پیش کر دیں گے, تو وہ تو اب آئیں گے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو, ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے. اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا, اور اس کا رسول بھی پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے, وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ آپ جو بھی یہ بہانے لگائیں عذر ان کا قبول نہیں ہوگا کیونکہ اصلیت ظاہر ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ آج اگر ہم سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ پیچھے رہتے ہیں نا, اور اس کے بعد آپ عذر آپ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ کے سامنے. اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا تو سمجھ لیں کہ آپ ابھی بھی سچے نہیں ہوئے اللہ سے, کیونکہ لوگوں کے سامنے ہم عذر اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں. تو اللہ کی نظر میں عذر پیش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ لے گا جلد, اور اس کا رسول بھی, ٹھیک ہے. کہ اللہ سے سچے ہو جائیں, تو پھر جب آپ سچے ہو کے توبہ کر لیں گے نا, تو آپ نے آگے جو عمل کرنا نا وہ اللہ کی نظر میں ہے, تو پھر آپ کی توبہ خالص بھی ہے. ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو, یعنی ان سے معاف کرو. چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو. کہا یہی گیا کہ ان سے اب چشم پوشی ہی کی جائے جو کچھ کر گزرے ہیں. بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ منافقت اگر کسی کی کھل کے ظاہر بھی ہو جائے, اب مومن کیا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. کیا ہماری اتنی حکمت ہے؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ ایک شخص سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے, وہ ہے مسلمان ہی, لیکن وہ بار بار ہمیں ڈستا ہے, بار بار ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, ہم پھر پلٹ کے اسی کی طرف جاتے ہیں. تو اب ان سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خصلت آپ پہ کھل جاتی ہے, انہیں بھرے بازار میں آپ نے اریاں نہیں کرنا, یا یہ کہ لوگوں میں ان کے عیب کو عام نہ کریں, الا یہ کہ آپ کا کوئی وہ خیر خواہ ہے تو آپ اس کو آگاہ کر دیں کہ بھئی میں نے اس میں یہ وہ پایا ہے تو تم اس سے بچ کے رہنا. یہ غیبت میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص آیا, آپ نے اس کی خصلت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا, لیکن آپ اس سے اچھی طرح ملے, بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہوئی کہ آپ نے پھر اس کے ساتھ ایسے, تو وہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں آگاہ کیا کہ اگر یہ کبھی میری غیر موجودگی میں آتا ہے تو تم اس سے نہ دھوکہ کھانا کہ میں نے اس سے کیسا رویہ رکھا ہے, کہ وہ تو ایک آپ کا اخلاق تھا جس سے برتا گیا, لیکن یہ کہ تم اس سے یعنی محتاط رہنا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بعض اوقات محتاط کرتے ہیں. آپ خاندان کے کسی مرد کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کو اس کے بارے میں محتاط کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں غیبت میں نہیں آتا. تو یہ مومن کا ایک ہوتی ہے, اس کی حکمت ہوتی ہے, وہ پہچان جاتا ہے. اور یہ جو پردے کے حوالے سے عورتوں کی ہے نا, عورتوں میں یہ ویسے ہی رکھ دی گئی ہے. ہر عورت کے اندر ایک جو ہے نا 6 سینس ہوتی ہے کہ وہ مردوں کی نظر کو پہچانتی ہے اور اس اپنے معاملات کے ساتھ پہچانتی ہے. تو اسی طرح منافقین بھی اگر آپ پہ کھل جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا معاملہ سب پر یہاں کر دینا ہے, بلکہ وہ ناپاک ہیں, ان سے درگزر ہی کرو, اعراض برتو, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے رہے. وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں.
دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں. اب یہاں پر دیہاتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیہاتیوں میں نا وہ اخلاق و کردار شہریوں کے مقابلے میں ذرا کم ہوتا ہے، تہذیب و تمدن بھی ذرا اس میں کم ہوتا ہے. تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی تہذیبی ماحول میں یا کسی مدرسے میں جا کر یا اسکول میں جا کر انہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے نا. تو اور ویسے بھی جس طرح کے وہ ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں سختی والے، اور بعض اوقات کچھ یعنی یہاں پر تو یہ دیکھیں نا کہ عرابی جو ہیں وہ جیسے اونٹوں کے ساتھ رہنے والے تھوڑے ویسے ہو جاتے ہیں. اسی طرح دیہاتوں میں کام کرنے والے کھردرے طبیعت کے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہ منافقت میں اور زیادہ شدید ہیں. یہاں پر یہ ان کی کوئی برائی وغیرہ نہیں بیان کی جا رہی، ایک نیچر کا جو فرق ہے نا وہ ہے، لیکن اس پر مستداد یہ کہ اگر وہ منافق بھی ہوں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقت ان میں اور زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ وہ تعلیم سے دور ہوتے ہیں نا، اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا اور جاننے والا بہت حکمت والا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے دراصل کہ وہ کیا نہیں کرتے، ان احکام کو جان نہ پائیں. جہالت، علم کا نہ ہونا، یہ ایک کتنی بڑی جو ہے نا وہ انسان کی یعنی خامی ہے نا. اور صرف دینی تعلیم کا نہیں، دنیاوی تعلیم کا نہ ہونا بھی جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہوتا ہے نا دو بندوں کے اخلاق میں، ایک وہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور ایک جو نہیں پڑھا لکھا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اور علم میں بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون علم حاصل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، اور ہم یہ کہیں کہ میں نے تو میٹرک کر لیا تھا یا میں تو ایم اے پاس ہوں. ہم عورتوں کا کیا حال ہے کہ ہم یعنی ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یعنی ایک سرٹن ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد شادی ہو جانی، کتابیں بند ہو جانی، باکسز میں نئے نئے ڈریسز کھل جانے ہیں، اور بچوں کو ہم نے کہنا ہے پڑھو پڑھو، اور ہم خود پڑھتی نہیں ہیں. اب انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو آپ کے عمل میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ رویہ ہے. ایک جو مغربی تہذیب کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پڑھو دنیا ہی کی تعلیم پڑھتے جاؤ اور عمل سے دور ہٹتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اب جیسے شادی کے احکامات قرآن میں بتائے جا رہے ہیں، تو ایک لڑکی ہے وہ دین پڑھ رہی ہے لیکن عمل سے دور ہے. وہ کہتی میں نے اب شادی نہیں کرنی، میں بس یہی بس بڑھتی جاؤں کرتی جاؤں، یہ آگے بڑھتی جاؤں اس میں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. مومن کا کیا معاملہ ہے، وہ تو پڑھتا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اور ہم کتنا پڑھتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے نوکریاں نہیں کرنی تو ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی پڑھی لکھی خواتین کو دیکھیں وہ کیسے باشعور ہوتی ہیں اور کس طرح اپنے معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں. وہ خواتین جنہوں نے مینجمنٹ کے کورسز کیے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کیے ہیں، وہ کیسے اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں. اور ویسے تو کیا ٹائم مینجمنٹ کے کورسز آپ کو باہر کوئی کیا کرائے گا، حدیث ہی آپ کو ایسی زبردست کراتی ہے. میں تو بلکہ بات ہو گئی ہے تو قرآن کے ساتھ بخاری کو لازم پکڑ لیں، یا احادیث کی جو بھی کتابیں آپ پڑھنا چاہتی ہیں ان کو آپ لازم پکڑیں کہ وہ آپ کو زندگی گزارنا سکھاتی ہیں. اور یہ صرف ایک وقت کا کام نہیں ہے. یہ جو جہالت ہے نا جس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت سی ایسی خواتین ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون وہ جایا کرتی تھی باہر تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ہوتا، لیکن وہ ہر وقت ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، جو ہی ٹائم ملا وہ کتاب کھول کے تھوڑی سی پڑھ لی. یا ایک خاتون کا اگلے دن میں سن رہی تھی کہ وہ فوت ہوئی تو ان کی گود میں قرآن تھا. اب قرآن گود میں کیسے آ گیا؟ ایک دم باہر روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ قرآن کیا خود بخود ہی گھر سے پلان کر کے نکلی اور وہ نکلتی ہوگی اسی حال میں. ٹھیک ہے، ہم موبائل بھول جاتا تو گھر کا سفر کرتے ہیں، قرآن کے لیے نہیں واپس لوٹتے. ایک پاکٹ قرآن یا کوئی چیز ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ تو محبت کا معاملہ نا. تو اسی طرح پڑھائی سے بھی ہم ایسے ہی دور ہیں، پڑھ لیا اور بس ختم، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی. اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تاوان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت سے نہیں واقف تھا، وہی علم نہیں ہے. تو جتنا زیادہ علم انسان حاصل کرتا جاتا ہے نا، ایمان کے درجات چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کے درجات چڑھتا ہے. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. منحوس گردش انہی کے خلاف ہے. یہ میں کہتے تھے نا کہ تمہارے خلاف تم پر آئیں زمانے کی گردشیں، یعنی منحوس دن آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منحوس گردش تو انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور صدقات جو ان سے ہیں وہ بھی قربتوں کا ذریعہ بنتے ہیں.
اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مہاجرین و انصار، اور اس کے بعد ہم کن میں آتے ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ یعنی اگر اس کے بعد آنے والے ان پر جو ہے وہ ان کی طرح پیروی کرتے رہیں گے، آپ کبھی مہاجر ہوتے ہیں کبھی آپ انصار ہوتے ہیں، تو یا مہاجر بن جائیں یا انصار بن جائیں، جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کیسے ہوگا؟ پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی پیروی؟ آپ ہی بتائیں، کسی کے فٹ سٹیپس کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم سنت کا کرتے ہیں، مطلب جو پڑھتے ہیں یا جو انہوں نے عمل کیے ہوئے تو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ سنتیں آپ کیسے عمل کریں گے جب آپ کو سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان کو کیسے فالو کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے صحابی کیا کرتے تھے، کون سے، جب وہ ان کی زندگیاں ہی ہمیں ان سے محبت ہی نہیں، جیسے تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کون فاطمہ رضی اللہ عنہا، کون عائشہ، کون خدیجہ، مجھے کیا معلوم، کون صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، کون بلال ہیں، کون خباب بن ارت ہیں، کون ہے مجھے نہیں پتہ، تو ہم کیسے ان کو فالو کریں گے؟ ٹھیک ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، تو کیا علم کا سلسلہ کبھی رک سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں تو تھوڑے دن بعد ہم پھر بھول جائیں گے، تو ان چیزوں کو زندگیوں میں شامل کریں، بار بار پڑھیں۔ اچھا ان پر یہ کیفیت آئی تھی تو وہ کیا کرتی تھیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسے زندگی گزارتی تھیں، بار بار پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا وہ کیا کرتی تھیں۔ جیسے پردے کے معاملات ہی ہم عورتوں پر کتنے گمبھیر ہو گئے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں سنتی ہیں، تو کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں عمل نہیں نظر آتا وہ کیا کرتی تھیں؟ ٹھیک ہے، کیسے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ 18 سال کی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اس سے پہلے ہی ان کا عمل ہمارے لیے ظاہر ہے، اور ہم اتنی بوڑھی بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم پھر ان سے ہی لیں گے نا، ان کو پھر پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، یہ لوگ ان کے رول ماڈلز بنا دیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سمانح عمری تو اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دیکھ لیں، سب کی دیکھ لیں، اور پھر میں تو کہتی ہوں بلکہ جب آپ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کریں نا تو ان کو آدم علیہ السلام سے شروع کریں۔ بچوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا ابتدا ہے، کیا انتہا ہے، پھر جب مائیں نہیں بتاتی ہیں، آپ اصل علم نہیں دیتے، تو وہ پھر پبلک اسکولوں میں جا کے سیکھتے ہیں، پھر ڈارون کی تھیوریاں ان کو اچھی لگتی ہیں، پھر وہ آ کے پوچھتے ہیں نہیں ماما ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ہمیں کیوں الٹا بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ نے بیس نہیں بنائی، اب آپ کو مشکل کام کرنا پڑ جائے گا پھر، کہ پہلا اس کا ذہن صاف کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے ہی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور سارے انبیاء سے جوڑتے ہوئے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لے کے آئیں، سیرت کے بعد جو ہے سارے جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اتنا لمبا سلسلہ ہے، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یہ پھر اس کے بعد کے صالحین ہیں، تو لیکن یہ کب ہوگا کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر ہی ان کے مطابق عمل کر سکیں گے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں جب یہ پڑھتی ہوں نا تو یہ کبھی کبھار یہ آیت نا میرے ذہن میں آتی ہے، خلط عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی ہنسنے کی بات نہیں ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک ہم لوگوں کا یہی حال ہے نا، ہم بار بار خود کو پکڑتے ہیں کہ یا اللہ اچھا عمل کر دیا، ساتھ ہی کوئی سلپ ہوتے ہیں، پھر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو میں نا وہ پھر میرے دماغ میں نا پھر وہی آتا ہے خلط عملا صالحا وآخر سیئا، تو لیکن یہاں پر اس کو انڈر لائن کر لیں کہ یہ منافقین سے نکال دیے گئے ہیں، کچھ ایسی کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کے ذریعے انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کرتے ہیں، پھر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے اور فوراً کر لینا ہے، توبہ کی طرف فوراً جانا ہے، جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اس کے بعد خود کو حجت نہ دیں، جو ہی احساس ہو جائے غلطی کا اللہ کی طرف پلٹیں، اس سے پہلے کہ شیطان آپ پر غلبہ پا لے اور وہ آپ کو مختلف طرح کی دلیلیں سجھائے اور آپ کہیں کہ میں نے تو اچھا ہی کیا، نعوذ باللہ۔
اور وہی صدقات لیتے ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو یہاں پر دیکھنے سے مراد جو ہے وہ علم ہے، رؤیت دیکھنا سے مراد جو ہے نا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عملوں کو دیکھتا ہی نہیں، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ دوسرے ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ وہ تھے جو رہ تو گئے تھے غزوہ تبوک سے پیچھے، لیکن دراصل یہ مخلص مومن تھے، لیکن تھوڑی سی سستی کی وجہ سے جو ہے یا غفلت طاری ہو گئی اس وقت، تو وہ پیچھے رہ گئے اور قافلہ جو تھا وہ آگے نکل گیا۔ یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ تبوک سے کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کی آیات نازل فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی وہی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب غلطیاں ہو جائیں تو پھر سچی توبہ کر لیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں، یہ مسجد زرار، اس کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے، تو یہ منافقین نے بنائی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اور یہاں پر ایک دفعہ نماز پڑھا دینا، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تسلی ہو جائے گی کہ یہ تو مومنین ہی کی مسجد ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی۔ اور مقصد اس کا کیا تھا؟ وہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی ارادہ تو نیک ہی تھا، مسجد تو ظاہر ہے ایک نیک عمل ہے نا، اور اس کے پیچھے کہیں گے کہ ہمارا تو ارادہ بھی نیک ہی تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ لوگوں کی تعریف کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مٹی اور پانی سے صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بچوں کو بھی جب آپ استنجا سکھائیں نا طہارت کا، تو پھر اس کو باقاعدہ آپ بتائیں کہ پہلے ٹیشو یوز کیے جائیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت حاصل کی جائے۔ ظاہر ہے یہاں پر اب مٹی وغیرہ تو ہے نہیں ہے کہ اس سے پہلے صفائی کی جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے ویئرڈ فیلنگ آتی ہے خود کو صفائی کرنے میں، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں، اور اس میں زیادہ پاکی ہے نا کہ بچے کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا پڑتا، تو الٹے ہاتھ سے جب وہ طہارت کریں، ٹیشو سے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، اور اس کے بعد پانی سے صفائی کریں اور صابن جو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے جو اور پھر یہ دیکھیں کہ ہاں پہ جو ہے نا شد آ رہی ہے، یعنی اور تا آ رہا ہے شروع میں، طہارت، یتطہرو، کہ بہت زیادہ طہارت پسند ہیں، وہ بہت زیادہ طہارت کرتے ہیں۔ تو لیکن اس میں حد سے بھی نہیں بڑھنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حد سے بڑھنے کا ذکر اس لیے آ گیا کہ بعض اوقات کچھ عورتیں ہیں جو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے کپڑوں پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، لیکن کہتی ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، مجھے ہر دفعہ نہانا ہے۔ تو ایسی بلا وجہ کی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ سے مطمئن ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ ابھی وہ کنارے پر ہی ہے، سوچ ہی رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب انسان کنارے پر کھڑا ہو تو کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تیز آندھی چلے یا کسی کو کوئی شک شبہ والی بات ہی ہو تو وہ گر کے ادھر جا پڑے۔ تو یہی منافقین کا حال ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ میں وہ اسے لے گرے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی یہ جو نفاق ہے نا، یہ تو ختم ہی کر کے چھوڑتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جو ایسے لوگ ہیں نا وہ مطمئن نہیں رہتے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔
اس آیت کو ہی ہم اپنے اندر اتار لیں، اگر صرف ایک یہی آیت، اور کہیں لکھ کر لگا لیں یا اس کو انڈر لائن کریں، اور جب بھی اس سے گزریں ہم تو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مومنین اپنی جانوں اور مال کا سودا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم نے آپ کو دیا اور اس کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے جنت ہے، جنت کا سودا کیا جا رہا ہے. بالکل کسی بھی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا اور کوئی سودا کرتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں. آپ ڈالرز دیتے ہیں اور سونا خرید لیتے ہیں، یہاں پر آپ اپنی جانیں اور مال اللہ کو دے رہے ہیں اور اس سے جنت خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مال میں تو آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پر کیا ہے، انسان ہوتے ہیں خریدار. یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور لیکن کرنا کیا ہے، پھر وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا مارے جاتے، یعنی یا تو وہ مر جاتے ہیں یا وہ مارتے ہیں. اور یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، یعنی یہ جو کانٹریکٹ آپ کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ کہاں کہاں پر آیا؟ توریت، انجیل اور قرآن میں، دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خریدار کون ہے ذرا دیکھیں تو آپ کی جانوں اور مالوں کا. اور اپنے اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بینک پر بھی آپ کو بعض اوقات نا شک و شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا بعض اوقات لاکر میں زیور رکھاتے ہیں تو آپ کو کوئی شک میں ڈالتا ہے تو آپ جا کے فوراً سودا توڑ دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، اپنا مال اٹھا لاتے ہیں. لیکن یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ، لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس اللہ سے کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس سودے کے بارے میں یعنی زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن یاد رکھیں بالکل ایک تجارت کو یاد کر لینا. تجارت میں آپ نے اپنا مال لگایا ہے. اب دنیا کا کوئی جو ہوتا ہے نا کامیاب تاجر، وہ کیا کرتا ہے، اس کے ہر وقت ذہن میں نا پلاننگ ہی گھومتی رہتی ہے. آپ نے کبھی کوئی بزنس مین دیکھا ہوگا، وہ گھر میں بھی ہے نا تو ہر وقت موبائل پہ بزی ہے، ایک دم سے اس کو کوئی نئی ڈیل پتہ چلتی ہے تو وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر وہ کرتا ہے. اور بلکہ وہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ کاروبار میں نہیں لگاتے نا، تو وہ جو اصل کاروباری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم تو بیوقوفی کر رہے ہو، یہ تو موقع ہے اس وقت فلرش کرنے کا، تو مال لگاؤ. تو بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اور یہی آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں بھی تو سودا ہی ہوگا نا. نیند ہے تو وہ قربان کر دو، اب بھائی اٹھنا ہے، جان یہی ہے نا، جان کی قربانی دینی ہے. اور اسی طرح جان کی قربانی ہوگی، روزے لمبے لگیں گے اور بعض اوقات غنودگی بھی طاری ہوگی، یوں لگے گا کہ جیسے دوسرے فرائض ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، نہیں وہ بھی کرنے ہیں. اور اسی طرح مال بھی لگانا ہے. تو جس طرح کہ ایک کامیاب تاجر ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی تجارت کو سکسیزفل کروں، اسی طرح ہم نے بھی ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ کس طرح میں اپنے مال کو اس راہ میں لگا دوں جس طرف سے مجھے میکسیمم بینیفٹ حاصل ہو. یعنی چھوٹی سی مثال ہے کہ کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا 2 بڑے ثواب کے کاموں میں سے ہیں، لیکن اس سے آپ نے کسی کو کیا دیا ہے؟ دنیاوی فائدہ نا. ٹھیک ہے، تو لیکن کسی کو ہدایت پر لے آنا کیا ہے؟ ہمیشہ کا فائدہ ہے. وہ جو کچھ کرتا رہے گا اس کے بعد وہ جو بھی اپنے پیچھے بھی آثار چھوڑے گا اس کا جو اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا جاتا رہے گا. جیسے ابھی مسجد ہی کی بات ہو رہی تھی، مسجد میں تھوڑے سے کسی کو صدقہ دے دینا، اور پھر ڈونیشن میں بھی نا مختلف مدات ہوتی ہیں. بعض اوقات عمارت تعمیر کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اب یہ دیکھیں نا یہاں پر اگر کوئی پانی لا کے رکھ دیتا ہے تو وہ فور دا ٹائم بینگ صدقہ ہے، لیکن اس گھر کی بنیادوں میں جس نے مال لگایا ہے اور یہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے مائنڈ کو ہم نے اس طرح سوچنا ہے. آپ آج کل تو خواتین بھی بزنس کرتی ہیں اور ایسے مائنڈ تیز ان کا چلتا ہے، تو پھر یہاں پر مائنڈ لگائیں نا کہ کہاں سے مجھے میکسیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور وہی جیسے میں بتا رہی تھی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پوری ایک مسجد تیار کر دیں، لیکن $10 بھی لگا دیں. اگر جیسے اکنا ہی جو ہے اگر کوئی مسجد یا کوئی ایسے پروجیکٹ چلا رہی ہے تو یہ ہر ایک اپنا اپنا سودا ہے، اور وہ پھر اس میں ہم نے فعال رہنا ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ توبہ کرنے والے سب سے پہلے، عبادت کرنے والے. عبادات کا کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم عبادات سے ہی کتنے ہم فرائض پڑھ لیتے ہیں، سنتے پڑھ لیتے ہیں تو احسان دھر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نوافل چھوڑ دیتے ہیں. تو رمضان میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور نوافل کا فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی ہے. حمد کرنے والے، حمد و ثنا اللہ کی کتنی ہم بیان کرتے ہیں. یہ دیکھیں مخلوق کا رزق جو ہے نا وہ تسبیح میں لکھ دیا گیا ہے. ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں. ہم رزق کو روتے ہیں نا. کووڈ میں کیسے لوگ پریشان رہے، ہمارے پاس رزق نہیں.
تو کتنی تسبیحات ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ الساہحون ہیں میں سیاحت کرنے والے، تو سیاحت کرنے والوں میں کیا ہے، بہت کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ باہر نکلنا علم کی تلاش میں اور نیکی کے کاموں کے لیے نکلنا، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور یہ نمازوں میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے۔ اور یہ دو باتیں تو پیچھے گزر چکی نا، تو اس میں بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا معروف کا حکم کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ دوزخی ہیں، اور اس کے بارے میں آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا، یعنی اپنے باپ سے کیا تھا انہوں نے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بہت تحمل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، حق سامنے واضح ہو کر آتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بہک جانے والا جو ہے یہاں پر وہی غزوہ تبوک کا ہی ذکر ہو رہا ہے، دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ شروع میں تو تھوڑا متردد ہوا، لیکن اس کے بعد وہ پھر اس حالت سے نکل آئے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ڈونیشن کسی جگہ پر چاہیے ہے، تو وہاں پر بھی نا ڈونیشن کرنے والے مختلف گروپس ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو امام صاحب کی ایک پکار پہ لبیک کہتے ہیں، فوراً انہوں نے افطار کے لیے پیسے نکال دیے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے مزید خطاب کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی متردد ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اس سے نکل آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پھر بھی ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں، اور کچھ تو بالکل ہی منافق ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے کیوں خرچ کرنا ہے اس راہ میں۔ تو اور پھر اب یہاں سے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جن کی توبہ قبول کر لی گئی تھی، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین تو کھلی تھی لیکن ان سے جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یا آپ انشاءاللہ بعد میں وقت نکال کے پڑھ لیجئے گا، یا ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو، تینوں صحابہ کا واقعہ ہے۔ تو زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا اور آپ پر حالات تنگ ہو گئے ہیں، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود ان کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اس میں نا بیسیکلی جو یہ واقعہ ابھی گزرا ہے نا کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی، اور اس میں تینوں صحابیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو ایک صحابی کا ذکر ہے، بخاری میں آتا ہے، اور پھر وہ پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر اپنا پورا بتاتے ہیں کہ جس وقت میں نے نکلنا چاہا، لیکن ان کا نام پڑھیں گی آپ کے پاس آ رہا ہے یہ صحابی کا نام؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے کعب بن مالک تھے، ٹھیک ہے، تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے، اب مفہوم تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سوچتا رہا، میرے پاس سواریاں بھی تھیں، میرے پاس سب کچھ تھا، مالدار تھا میں، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں قدرت رکھتا ہوں جہاد پر جانے کی، لیکن بس مجھے یہ تھا کہ میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے ہیں، میں بھی نکل ہی جاؤں گا ساتھ ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل بھی گئے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھوڑے دن میں ان کو جا لوں گا، میرے پاس تو تیز سواری ہے، میں تو جا سکتا ہوں۔ تو باغ تھے ان دنوں میں، اور اس میں جو ہے وہ یعنی ٹھنڈی چھاؤں تھی، ٹھنڈا میٹھا پانی مہیا تھا، یعنی ایک تھوڑا سا کمفرٹ زون بنا ہوا تھا نا۔ تو لیکن کیا ہوا کہ روزانہ وہ ارادہ کرتے، روزانہ وہ رہ جاتے، اور اس طرح کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بہت دور نکل گیا، اور یعنی کعب بن مالک جو ہے مخلص صحابی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے جا کر کہیں پتہ چلا کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ نظر نہیں آ رہے، تو اس وقت جون سا ہے کسی نے کہا بھی گروہ میں صحیح کہ ان کو اپنے کپڑوں نے روک لیا، یا یہ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ شاید تکبر کی وجہ سے رک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں ایسی بات، بلکہ کسی دوسرے صحابی نے ٹوکا کہ نہیں ایسی بات نہ کرو کسی مخلص صحابی کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے فوج سے یا جماعت سے، تو اس کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر پتہ ہے آپ کو مومن کے بارے میں تو کوئی گمان کرنے سے پہلے 70 بار سوچو
اور یہاں پر پھر ذہن میں وہ بات رکھیں کہ ہم جب اپنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہ رہی ہوتی ہیں تو کیسے بہو یا ساس آپس میں بدگمان ہو رہی ہوتی ہیں، دو دیورانیاں یا جٹھانیاں. تو یہاں پر یہ سارا معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں بھی طرز عمل کیا تھا نا، کہ انہوں نے روکا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو منافقین آگے بہانے پیش کرنے لگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو زبانوں پہ ان کے بہانے تھے نا ان کو منظور کیا اور ان کے دلوں کی باتوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیا. یہی آپ کو حکم تھا. اب یہ جو 3 مخلص صحابی تھے ان کے لیے کچھ حکم نہیں اترا، ٹھیک ہے. انہوں نے آ کر اپنا عذر بیان کر دیا. جیسے کعب بن مالک نے کہا کہ میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، میں اپنے ہی غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بہادر ہو سکتا ہے؟ خود کو امیجن کریں ان کی جگہ پر کہ معاملہ بھی کس کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے دل میں تھا نا ایمان، یہ تھا کہ اگر میں نے نہ بھی ان کو بتایا تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں منافقین کی طرح یعنی کسی یعنی ان عذر کرنے والوں کی وجہ سے نہیں رکا، یا میرے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، میں اپنی وجہ سے پیچھے رہا ہوں، میں اپنی غفلت کوتاہی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں. تو اب ان کا معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا. منافقین کو تو درگزر کیا گیا کہ جاؤ، وہ تو گئے خوش خوش. اور یہ جب باہر آئے تو لوگوں نے انہیں کہا کہ تم نے بھی کیوں نہ منافقین کی طرح کہہ کر جان چھڑا لی. اور پھر اسی طرح جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی میری طرح کا بھی ہے تو لوگوں نے کہا ہاں دو اور صحابی ایسے ہیں جن کا معاملہ پینڈنگ کیا گیا. تو کہتے ہیں پھر میرے دل کو نا مضبوطی ہوگی. پھر کہتے ہیں پھر حکم اترا کہ نا ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. صحابی کہتے ہیں میں ایک کسی صحابی کے ساتھ تھا، اکیلا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنا گوارا کیا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہوا تھا نا کہ ان سے بات نہیں کرنی. یعنی معاملات ان کے دیکھیں کہ حالانکہ وہ تنہائی میں ہیں لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ تھی کہ جب نبی نے فرمایا کہ ان سے بات نہیں کرنی تو وہ کلام بھی نہیں کر رہے ہیں ان سے. اب یہ مسجد میں جاتے ہیں، نمازوں میں حاضر ہوتے لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اور یہ جب نظریں عذر کرتے تو انہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ دل میں بھی ان کے لیے جذبات تھے اچھے، لیکن اللہ کی طرف سے ہی معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک اور آزمائش مجھ پر کیا آ پڑی کہ یعنی کسی شہر کے حاکم کا نا میرے پاس فرمان آیا کہ ہم نے سنا تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑے تو تم ہمارے پاس چلے آؤ. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اب آپ کے ساتھی آپ کو عزت نہیں دے رہے ہیں، آپ ان میں نہیں ہو تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ایسی کیا بات ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو نا آگ میں پھینک دیا. سبحان اللہ. ایسا ہمارے ساتھ اگر معاملہ پیش آئے، ہمیں کوئی ایسی آفر آئے تو ہم اس کو قبول کریں یا ہم اپنے ایمان کو خالص رکھیں. تو فائنلی کہتے ہیں 40 اس کے بعد آخری دنوں میں تو یعنی ان کو اپنے گھر والوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں. تو پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. یعنی رلا دینے والا واقعہ ہے کہ جب ان کی پھر توبہ قبول ہوئی ہے اور پھر صحابی سارے اتنے خوش ہوئے ہیں اور پھر ان کو خوشخبری سنانے آ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو میرے پاس لباس تھا وہ میں نے اتار دیا اور میں کسی سے عاریۃً لباس لے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ. اچھا ویسے اس واقعے کو میں اپنے لیے ایسے دیکھتی ہوں، جو جتنا اخلاص والا ہے ایمان میں، جو جتنا مخلص ہے نا وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے. میں اپنے لیے اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اس کی غلطی بھی اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ پکڑ کرے گا، اور لیکن اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی قبول کرے گا کہ اس کے پھر جو آگے کے سارے وہ، یعنی کہ یہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سورہ غزوہ تبوک گھر جا کے سیرہ سے پڑھیں اور اس کے ہر واقعے کو اپنی لائف سے کنیکٹ کریں کہ کس طرح سے، اور ہر اس نیکی کے کام میں کال آنے پر ہم لبیک کرنے میں سستی ہے یا تیزی ہے یا ہلکے ہیں یا بوجھل ہیں، جو بھی ہے نا ان سب کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں. اور جہاں پر بھی سستی اور ہلکسی کی وجہ سے ہم رکیں اس میں وہ ساری اس واقعے کو کنیکٹ کریں. پھر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہر جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں کہ میں زیادہ امی کا کام کرتا ہوں لیکن ذرا سی غلطی کر دوں نا تو امی اسی کو مجھے کو زیادہ پکڑتی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ موقع پہ میں کام کر رہا ہوں. جیسے روٹین میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سب سے مخلص بندے تھے نا اور جنہوں نے اپنی بتا بھی دی تھی کہ میری غلطی یہ ہے، تو پکڑ بھی اسی طرح سے کی، سزا بھی کی. جبکہ یہودیوں کا کیا تھا، ہم قرآن میں پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو جتنے ان کے اوپر کے لوگ تھے نا، زیادہ ان کے عالم کہنے وہ کہنے، ان کی غلطیوں کو وہ چھپا لیتے تھے، ان کی غلطیوں کو وہ معاف کر دیا کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو غلطی سمجھتے نہیں تھے. ہم پیچھے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے نا، اور اس عادت کو قرآن میں ہائی لائٹ کیا گیا
کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، تو تم نہ کرنا کہ تمہارے جو علماء اور تمہارے جو شیوخ، جو تمہارے نیک لوگ اگر غلطی کریں تو تم ان کی غلطیوں پہ گرفت کرنا، کیونکہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں. اگر نیک لوگ اور مخلص اور اخلاص والے لوگ غلطی کرتے ہیں اور سستی دکھاتے ہیں اور الکسی دکھاتے ہیں نا، تو لوگ اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہمیں ان سے جیسے وہ پھر رول ماڈل بن جاتے ہیں نا، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں کہ وہ دین کا اتنا پڑھا لکھا ہو کہ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. اور یہ ہم لوگوں، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس بات کو ہم لیں نا تو ہم زیادہ یعنی مشکل مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، اس طرف بہت آتے ہیں. اجر والے مقام پہ ہوں گے انشاءاللہ، اس لحاظ سے کہ اگر دیکھیں کہ انہی صحابہ کی جب معافی ہوئی تو کیسی معافی ہوئی تھی. اگر ہم اس واقعے کو، یہاں تو وقت نہیں ہے نا ہمیں پڑھنے کا، لیکن گھروں میں پڑھے، ان کی معافی بہت زیادہ قابل قبول ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے معافی اپنائی. تو ایک لحاظ سے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، اجر کے لحاظ سے قیامت کے دن ان کو بہترین اجر بھی ملے گا. لیکن رہتے دنیا تک کے لیے اللہ نے قرآن میں ان کی محفوظ فرما دیا. سبحان اللہ، کیا توبہ تھی ان کی. تو وہ سارا کچھ سیکھنے والا واقعہ ہے وہ. جیسے تو ہوم ورک آپ کر لیں پھر جو بھی غزوہ تبوک پڑھنا ہے، خاص طور پر کعب بن مالک کا، نہیں زیادہ نہیں تو کعب بن مالک کا واقعہ ضرور پڑھیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے خود بیان کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے تھے. اور ایک ایک دن دیکھیں نا، 50 دن گزرے ہیں کسی پہ اور اس نے وہ بیان کیا ہے. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم کیسے اتباع کریں، ہم پہ آتی ہیں وہ کیفیات، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی. تو خود کو پھر وہاں پر پٹ کیا کریں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، یہ معاملہ میں نے ان میں دیکھا تھا تو مجھے اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں. اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وعدی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اس میں ایمان ہی بڑھایا جا رہا ہے نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیکی کے کاموں سے ہم اس لیے ہٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر و ثواب یا اس پہ ہمیں خود ہی نہیں یقین ہوتا. جیسے پانی پلانا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ پانی پلا دے تو ہم بھاگ کے اس کو دیں کہ ہو سکتا ہے یہ پانی پلانا ہی میرے لیے مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہو جائے. تو اطمینان رکھیں، یقین رکھیں، چھوٹا بڑا جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں نا، کسی کو نہیں پتہ چلا، حالانکہ ایک چھوٹی پینی کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کھجور کے ایک ٹکڑے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے. تو یہ آپ کا اخلاص ہے نا جو اللہ کی نظر میں ہے. اور وہ جو وعدے بھی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ پیچھے رہنے والے بھی اللہ سے ڈریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ ہم سب پر دین کا علم لازم نہیں کیا گیا. کیونکہ ابھی جیسے میں ہی بات کر رہی تھی کہ سیکھنا سکھانا کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہے، لیکن نہیں ہو پاتا. بہت ساری خواتین بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، کبھی وہ ہفتے میں ایک دن نکال پاتی ہیں، کچھ مہینے میں ایک دن نکالتی ہیں، لیکن کوئی تو ایسی ہیں نا جو روزانہ پڑھیں. تو پھر کیا ہے کہ کوئی ایک جماعت تو نکلے. اور یہاں پر جو ہے نا پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جڑے ہوئے ہیں نا وہاں پہ دوسرے بھی پہنچ سکیں. جیسے آپ اگر یہاں پر آ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے بچے بھی، آپ کے دوسری ہمسائی اور سارے لوگ یہاں پر پہنچ سکیں. ان کی اپنی وہ مسائل ہیں یا جو بھی چیز ہے. یا یہ ہے کہ بعضوں کا جب ہم اب جیسے الحمدللہ قرآن کی تعلیم بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کچھ خواتین قرآن کو پورا سیکھ لیتی ہیں، لیکن اب سب یہ نہیں کر سکتی. تو اب وہ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے نا، وہ جو فرقہ نکلا ہے یہاں پر، مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ سبھی نکل کھڑے ہوں. تو ایک جماعت تو نکلے، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر وہ اپنے گروہ میں واپس جائے اور وہاں پر دین کی تعلیم دے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے آپ کے لوگ ہیں نا جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کو تبلیغ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ان کے لیول پر تبلیغ کرنے کے لیے کوئی عام بندہ جو مسجد میں ایک امام ہے سادہ سا اور اس نے عام علم حاصل کیا، وہ ان کی باتوں کو نہیں سوچ سکتا جو کہ اس سیٹ اپ کی بندی سوچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اور دین نے ہمیں جو ان سے نا دنیا میں جانے سے روکا نہیں ہے. یعنی آپ کسی ڈاکٹر خاتون کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہ کیا الٹا کام کری ہو، لاؤ دین سیکھو. یہی ہے اس کو اس کے سیٹ اپ میں ٹرین کریں
کہ تم نے خود بھی اللہ سے جڑنا ہے اور ارد گرد والیوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے. تو جس طرح وہ اپنے فرقے کو سمجھ سکتی ہیں نا، یعنی اپنے ارد گرد کے کولیگس کو، اس طرح آپ اس کے اسٹیٹس کو نہیں جان سکتی ان لوگوں کی، اور ان کے مائنڈ تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہم نا اس میں بھی عموماً یعنی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم سیکھنے لگتے ہیں تو ہم پھر سب پر ہی زور لگا رہے ہوتے ہیں. اب وہ خاوند ہے بیچارہ، وہ باہر نوکری کرے کہ وہ بھی ہماری طرح بیٹھ کے سیکھے، نہیں ممکن ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر سیکھ لیا تو آپ یہ باتیں اس تک نہیں پہنچائیں گی. حکمت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ان کو بھی. اسی طرح بچے اگر آپ کے کوئی ہائی ڈگری حاصل کریں تو ان کے جو ہے نا وہیں پر ہی ان کو اخلاص، ان کا اصل تو بات کیا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے نا، کہ بیٹا تم یہ جو تعلیم حاصل کرے نا اس کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لو، کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری نظروں میں اچھا بن جاؤں اور اس سے زیادہ دنیا اور اپنی آخرت سمیٹ سکوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو طنزاً کہتے ہیں تم میں سے کس صورت کو اس نے ایمان میں زیادہ کیا ہے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی آپ اب یا جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تو اس میں دیکھا کریں کہ ایمان زیادہ ہو رہا ہے یا گھٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا. یعنی جو لوگ دلوں میں شک کا آلریڈی پالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آیت اللہ نے اتار دی، تو جو آیتیں اترتے ہیں ان کا پھر وہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے. کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیحت پکڑتے ہیں. تو دیکھیں کہ بار بار بھی انسانوں پر آزمائش آتی ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ پلٹ کر نہیں آتے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے کہ ہم قرآن کی محفلوں میں جائیں اور وہاں ہمارا دل نہ لگے، یا یہ کہ وہ باتیں ہمیں سمجھ نہ آئیں. لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے جو اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ سارا منافقت کا اور وہ سب کچھ بتایا ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں خیال آ رہا ہو اچھا فلاں بندی میرے ساتھ یہ رویہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے. تو اب سنت بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور وہ بھلائی کے حریص تھے مومنین کے لیے. تو بالکل ایسے ہی اگر ہم اس طرف آ گئے تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہونا چاہیے، ان کے لیے خیر کا حریص ہونا چاہیے. جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ کسی کو کپڑا پہنا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن کسی کو آگ سے بچا لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کسی کو ہدایت کی طرف لے آنا. پھر بھی اگر وہ پھرے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے. فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ جو آخری حصہ ہے نا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ صبح و شام 7 دفعہ اگر آپ اس کو پڑھا کریں تو یہ کافی ہو جائیں گی مشکلات سے نا. کیونکہ یہ دیکھیں اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. سورۃ یونس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں.
تو قرآن کریم کو حکمت والی کتاب فرمایا گیا ہے. یہ قرآن مجید کی صفت ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں محکم ہے, مضبوط ہے, حاکم ہے, مطلب اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ہی فیصلے جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ کیے ہیں. اچھا, حکمت جو ہوتی ہے نا, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مخلوق کے لیے کیا چاہیے تھا, اس کو کس حال میں رکھنا ہے, کس مخلوق نے کیا کام کرنا تھا, یہ سب کچھ بھی کیا ہے, حکمت ہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے ہیں. اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے نا, یہ بھی حکمت والی ہے. اس کے تمام احکامات حکمت والے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی یعنی جیسے نان مسلم یہ شک ڈالتے ہیں نا کہ دیکھو اسلام میں کتنی پرتشدد سزائیں ہیں, وہ جو حدود پہ جو سزائیں نافذ ہوتی ہیں, تو اس پہ شک کس کے ذہن میں آئے گا؟ جو اس کتاب کو حکیمانہ نہیں سمجھتا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر حکیم نہیں سمجھتا. اور اس میں یعنی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان اس بات پر ایمان لے آئے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب بھی حکمت والی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان اللہ سے شکوہ نہیں کرتا. کوئی ہم پر مصیبت بھی آ جاتی ہے نا, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس حال سے گزارنا چاہ رہے ہیں. اب اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے کیا ہیں, کیا اللہ سے شاکی ہو جاتے ہیں, اعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح بعض اوقات آپ لوگوں کے پاس نعمتیں دیکھتے ہیں اور آپ اللہ سے شکوہ کناں ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے, میرے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم ہے, وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر کون سی نعمت اتاری جائے. آپ کے پاس جو چیز اتاری گئی نا, اس کو اب آپ نے برتنا ہے. اور وہ بات وہ آپ کے اپنے عمل میں بھی حکمت نظر آنی چاہیے کہ کس وقت پر کیا کام کرنا چاہیے, وہ حکمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز عقل ہے نا, اور ایک چیز حکمت ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو یہ تجربے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے, آہستہ آہستہ انسان غلطیاں بھی کر کے سیکھتا ہے اور سب کچھ. اور اگر اس کتاب پر یہ یقین ہو, ایمان ہو کہ یہ حکمت والی ہے, تو پھر انسان کا رویہ کیا ہوگا, وہ منوان اس کو مان لے گا کہ اللہ نے چونکہ حکم اتارا تو میں نے یہ ماننا ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے, اور کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے. یعنی جو نہیں ماننے والے وہ اس بات پر ہی تعجب کرنے لگے کہ ہمارے میں سے ایک آدمی آیا جو اب ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے, تو پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو جادو کی باتیں ہیں. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اب اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے. پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا, وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے, اور پھر وہ ان کو پیدا کر کے چھوڑ کے ان سے فارغ نہیں ہو گئے. عرش پر مستوی ہے, العلیم ہے, الحکیم ہے, تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی لوگ اس نان مسلم اس بات پہ تو بلیو کرتے ہیں کہ کسی سپر پاور نے اس سارے جہان کو پیدا کیا ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ اس کے بعد اس کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں, اور کوئی سفارشی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے. یہی اللہ ہے تمہارا رب, چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق ہے, جو مالک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اون کرتا ہے. مالک کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں, آقا کے ساتھ کوئی غلام کیا معاملہ کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے نا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مدبر بھی ہیں, معاملات کو وہی چلا رہے ہیں, تو پھر مالک وہ ہے, خالق بھی وہی ہے, مدبر بھی وہی ہے, تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے, یعنی عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر وہی اسے لوٹائے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے, اور اس کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ ہی تمام اختیارات رکھتا ہے, تو اسی کی طرف پلٹو اور اسی کے احکامات کو مانو. اور ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ حلال و حرام ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے. اور پھر دوسری بات کس پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ اس کو لوٹائے گا, اور انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو زمین کا نظام ہے وہ جس طرح سے نظم و ضبط سے چل رہا ہے, اور جس طرح سے ایک انصاف منصف پسند جو شخصیت اس کو چلا رہی ہے, جس کو سبھی جانتے ہیں, اب اللہ, ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور کوئی دن نہ ہو جس دن ان کو جزا دی جائے, بدلہ دیا جائے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بیچارے
ساری عمر تنگیوں میں بھی گزاریں اور اللہ کے احکامات پر بھی چلتے رہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہ ملے، یہ اندھیر نگری تو نہیں ہے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً ایک ایسا دن آنا ہے جس دن انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. مثلاً ایک اب قاتل ہے تو اس کو اگر اس دنیا میں یعنی مار بھی دیا جائے تو پھر کیا فائدہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی موت وہ مرے گا نا. تو یقیناً ایک ایسا دن قائم ہونا چاہیے جس دن اس کو پوری کی پوری سزا دی جائے. اور پھر اسی طرح مومنین جو ساری عمر تنگیوں میں گزارتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں بہت ساری مصیبتیں بھی جھیلتے ہیں اور لیکن دنیا میں بھی ان کو کوئی آسائش نہیں ملتی، تو یقیناً ایک ایسا دن آنے والا ہے جو کہ ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جنتیں ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. اور کفر بھی کس ہستی کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے اللہ کی معرفت اوپر دی جا رہی ہے نا کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، اس کے خلاف وہ یہ سب کام کرتے رہے. تو ایک دفعہ کی موت کیا اس سب کا بدلہ ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا انہوں نے انکار کر دیا، تو ہمیشہ کے لیے وہاں پر جہنم کا بدلہ پائیں گے. وہی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی. یعنی سورج خود سے روشن ہے اور چاند اس کی روشنی سے روشن ہے. اب یہ دیکھیں کہ سورج کے لیے ضیاء آیا ہے اور قمر کے لیے نور آیا ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. یہ سب کچھ اللہ ہی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. تو اب یہ جو قمری سال ہیں اور ہمارے شمسی سال ہیں، ان تمام کی جو ان سی بھی ہے، یہ تو اب ریسرچ سے بھی سب کچھ ثابت ہو گیا. تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی بنا دیا گیا ہے کہ تم ان سے اپنے سالوں کی گنتی معلوم کرو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. بے شک رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں نا. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ صرف ہم ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کو نکل کے دیکھا بھی کریں کہ کس طرح آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، کس طرح رات اور دن عدل بدل کر آتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے. تو نہ صرف قرآن سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے بلکہ باہر نکل کر کائنات کی نشانیوں میں بھی غور و فکر کرے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو پڑھے نا دنیا میں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، پھر وہ تو بس اپنی زندگی میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں کے باغات ہیں. اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے. یعنی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وہاں پر تسبیح بیان کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں چلے گا ان کو. یعنی تو کیا دنیا میں ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ خیر طلب کرنے میں بڑی جلدی مچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ شر کے طلب کرنے میں بھی بڑی جلدی مچاتا ہے. جیسے کہ یہ کہتے تھے نا کہ پیغمبروں سے اگر تم سچے ہو تو جو عذاب ہم پر لانا چاہتے ہو وہ لے آؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، وہ لوگوں کی ایسی بے چینی پر اور ان کے جلدی مچانے پر فیصلے نہیں صادر کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دعا یا بد دعا کرنے پر فوراً فیصلے کر دیں تو پھر تو مدت ہی پوری ہو جاتی. یعنی بعض اوقات ہم کسی کو ہی بد دعا دیتے ہیں یا خود اپنے حق میں ہی بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس سے اچھا تو موت ہی آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ ہو. اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے جڑے، نہ صرف برائی پہنچنے پر نہیں بلکہ جب خوشحالی میں ہوتے ہیں نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اسی سے جڑا کریں. اور البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھی جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہیں. ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو تاریخ کی مثالوں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ
کتنے ہی زور آور ہیں تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی خواتین ہیں، اور بعض اوقات تو کسی خاتون کے بارے میں سننے میں آتا ہے 40 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئی ہے. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اب جانشین کیا گیا نا، یعنی اب ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تمہیں دیکھا جائے کہ تم کیا اعمال کرتے ہو. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے. یعنی چاہتے تھے کہ ان کی خواہشات کے مطابق قرآن کو بدل دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ انسان اس قیامت کے دن سے ڈر کر اپنا عمل بدل لے. کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت تم پر نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کی خبر دیتا، چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ یعنی تم میرے حالات کے بارے میں جانتے ہو، تم میرے بارے میں جانتے ہو. تو اب جب یہ قرآن میری طرف نازل ہوا ہے تو میں تم سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یعنی یہ جو معبودان نے باطل کی عبادت کرتے تھے نا، تو کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں سفارش ہماری کریں گے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے ہاں اختیارات میں شریک ہیں. نعوذ باللہ. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یا اللہ پر جھوٹ گھڑے. تو دونوں چیزوں کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے. تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کا تو انکار کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کو وہ کہتے تھے. یعنی اللہ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ہے ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو کہ اتمام حجت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، یا پھر یہ کہ مخلوق کے لیے اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو یہ سب کچھ پھر اختلافات کا فیصلہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ تو ایک امتحان گاہ ہے نا جس میں ہمیں مختلف امتحانوں سے گزارا جا رہا ہے، اور فیصلے کا تو ایک دن مقرر ہے جو آ کر رہے گا. اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو. وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور انہیں سواروں کو پاکیزہ موافق ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں. تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا نا کہ جب مصیبت بلا کی طرح پہنچ جاتی تھی نا اوپر، تب پھر پکارتے تھے اللہ کو دین کو خالص کرتے ہوئے. پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، اور ادھر انہیں بھلائی ملتی ہے ادھر دوبارہ پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر رک کر یہ سوچیں کہ کہیں ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ ویسے تو ہم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، خوب استغفار بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر آخرکار جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ اپنی دنیا میں جا پڑتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ اتنی مصیبت سے گزرے بھی تھے. پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے. تو اصل کام کیا کرنے کا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے. بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کو کاٹنے پر قادر ہیں تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا،
گویا کل وہ تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر سمجھا رہے ہیں. بعض اوقات تاریخ سے قصے سنائے جاتے ہیں, بعض اوقات لوگوں کی مثال دی جاتی ہے, اور بعض اوقات کسی حالت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرے. تو یہاں پر زمین کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب آسمان سے زمین پر پانی نازل کیا جاتا ہے تو کس طرح سے ہری بھری وہ ہو جاتی ہے اور اس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آخر کار ایک دم سے پھر عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہماری دنیا کی زندگی کا نا کھیتی کی طرح ہے. ہم بچے تھے, پھر ہم بڑے ہوتے ہیں, ہم زور پکڑتے ہیں, شان پر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ بچپن میں نہ تو جسمانی طاقت اس طرح ہوتی, نہ ذہنی, نہ جذباتی, نہ مالی قوت اتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں, سواریوں کو قابو میں کرنے والے ہو جاتے ہیں, عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں تو وہ کیسے تکبر میں آ جاتی ہیں. پھر طرح طرح کے ہم کپڑے پہنتے, طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں اور وہ ہمیں ہضم بھی ہو جاتے ہیں, پھر سب کچھ ہمارا. تو اس وقت دیکھا کریں کہ خوشحالی کے وقت ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس فیز سے ہم سب گزر رہے ہیں, یعنی ہم میں سے کوئی بھی بہت زیادہ بوڑھا نہیں ہے. تو اپنے بچپن کو یاد کر لیں جب ہمارے پاس یہ طاقت نہیں تھی, اور ایک وہ بڑھاپا ہے کہ بہت سے لوگ اس بڑھاپے کا شکار ہیں لیکن وہ اپنے لیے کوئی اب آخرت اس طرح اکٹھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو انسان عبرت حاصل کرے اس بات سے کہ ہمارے مال ہمارے کام کے نہ رہیں, ہم اس قابل نہ ہوں کہ اس مال کو اپنے اختیار سے صدقہ کر سکیں. جیسے ابھی اولاد کا ہی ذکر آ رہا تھا نا, اولاد اتنی سرکش باغی ہو جاتی ہے کہ والدین کے مال پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو صدقہ نہیں کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ جان ایسی ہلکان ہو جاتی ہے ہماری کہ کھڑے ہو کر زیادہ نماز نہیں ادا ہوتی ہے. تو یہ جو وقت ملا ہے انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے اپنی آخرت کو سنوار لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے ہی آیتیں کھول کھول کر ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ ہم غور و فکر کریں, اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. جن لوگوں نے نیک کام کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے, اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی. یہی لوگ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی سیاہی اور ذلت سے بچا لے, آمین. اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے, انہوں نے ذلت ڈھانپ لے گی, کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک طرف نور ہی نور ہے اور ایک طرف ظلمت کی اندھیریاں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی حال چہروں کا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ وضو کرنے والوں کے چہرے ان کے یعنی ہاتھوں اور اس سے پہچان لیے جائیں گے نا, کیونکہ چمکتے ہوئے روشن ہوں گے. تو کیا ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ پورا شرائط کے ساتھ وضو کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے آخرت میں. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے, پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے, چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے, بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. وہاں ہر نفس شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر ان کے مشرکین ہی جو ان سے ہیں وہی انکار کر دیں, معبودان ہی انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. اور حقیقتاً انسان جو دنیا میں عبادت کر رہا ہے نا, تو وہ ان کی نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنے خواہش نفسی کی پیروی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کا جو دل کہہ رہا ہوتا ہے نا, جو اس کو دل اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پر انسان یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو جائے گا کہ فلاں لیڈر کے پیچھے میں بہکی, یا میرے خامن نے مجھ کو بہکا دیا, مجھے نہیں سمجھ آئی تھی, میرے بچے مجھے اپنی چال پر لے کے چل پڑے. وہاں پر یہ ایسی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یا پھر یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ دوستوں نے ہی مجھے بھٹکا دیا تھا. انسان پر اس کے نفس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے. تو دھوکہ مت کھایا کریں, دیکھا کریں کہ یہ میرے اپنے ہی دل کی خواہش ہے, میں ہی یہ کرنا چاہتی تھی, مجھے ہی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا, تو یہ سب کچھ میں نے کیا. اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے, اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے, یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے نا کہ انسان صرف اس بات پر غور کرے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ, جیسے انڈے سے مرغی انڈا بے جان ہی ہوتا نا, اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ماں فوت ہو جاتی ہے, بچہ جو ان سے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اور بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں. تو یہ بھی مثالیں یہ کون کر سکتا ہے, یہ ان کے شریک تو نہیں کر سکتے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے تھے. کون ہے جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کافر ضرور کہیں گے اللہ. تو کہہ دیجئے کیا تم پھر اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟
تو اللہ کی مان لینے میں ہی بھلائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیسے پھر جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی خواہشات کے پیچھے غافل ہوتے ہیں، کبھی اپنی خواہش نفس کے پیچھے مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹا کر دوبارہ پیدا کر دے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا، پھر تم کہاں بھکائے جاتے ہو؟ یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ سب باتیں وہ مانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے کہ وہ مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کو معبود نہیں مانتے تھے کہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ 3 منٹ جی، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم نے الحکیم مان لیا تو پھر اس کے احکامات کی بھی پیروی کریں۔ لوگ جن راہوں پر آپ کو چلاتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہے، وقتی فائدے تو نظر آتے ہیں یا یہ کہ مزے تو ہیں ان میں، لیکن وہ تو خود ہدایت پر نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیا ہدایت دیں گے؟ اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک ان پر اس کی حقیقت کھلی نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ تو قرآن کے بارے میں یہ چیلنج 3 جگہ پر دیا گیا ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک صورت ہی لے آؤ، ٹھیک ہے، اس جیسی آیت بنا لاؤ، اس جیسا قرآن گھڑ کے لے آؤ، یا ایک صورت ہی لے آؤ، اور یہ چیلنج جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں پورا کر سکا۔ جیسے ایک شخص نے انا آتینا الکوثر کے مقابل ایک صورت بنائی بھی، یعنی چھوٹی صورت کون سی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الکوثر ہی ہے، تو چھوٹی سی ایک صورت اس نے بنائی بھی، لیکن اس نے خود ہی دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی پائے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس قوم کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے نا، وہ قوم اسی میں ہی جو ہے کمال کو پہنچی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ عام بات بھی شاعری کی زبان میں کرتے تھے۔ اگر آپ عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو دیوان عرب کو سمجھیں، ان کی اگر آپ شاعری کا مطالعہ کریں نا تو پھر آپ کو قرآن بھی جو ہے نا صحیح معنوں میں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے معاشرے میں جس میں شاعری اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، ایک ایسا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جنہوں نے کبھی شعر نہیں پڑھا تھا، آپ شاعر نہیں تھے، آپ شاعری نہیں کرتے تھے، تو یہ واقعی معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے رسول کی زبان سے جاری کروایا۔ اس کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر چیلنج دیا گیا کہ اچھا ایسی صورت بنا لاؤ، پھر وہ بھی نہیں کر سکے، اور ایسی کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں، صورتوں کے نام لکھ کے نا قرآن میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ قرآن کو بھی گوگل سے جب آپ پڑھنے لگتے ہیں نا تو دھیان سے پڑھا کریں، ہمیں تو صورتوں کے نام بھی نہیں یاد ہیں، وہ کوئی بھی صورت ایڈ کر دیں، کچھ بھی بیچ میں ڈال دیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہ اس پائے کا ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی کیسے حفاظت فرمائی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اور یہ بات پروون ہے کہ توریت انجیل اور قرآن کی کاپیاں دی گئیں، تو توریت انجیل کو واپس لے کے کوئی نہیں آیا، لیکن قرآن میں جو غلطیاں تھیں وہ لے کے واپس آ جاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ پھر کوئی چھوٹے اب آگے آپ مثالیں دیکھیں گے، آگے امام کھڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بھی غلطی نکال دے گا، حالانکہ وہ سم ٹائمز وہ حافظ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس نے وہ بار بار اس نے پڑھا ہوتی ہے چیز، وہ اس کے ذہن میں ایک دم آ جاتی ہے۔ تو چیلنج دے دیا گیا، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پھر بھی انہوں نے اس حق نظر آنے والی کتاب کا انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی اگر وہ اپنے علم کے ساتھ اس کو سمجھتے تو پھر اور تعصب سے پاک ہو کر اس علم کو حاصل کرتے تو وہ اس کو لے لیتے، لیکن وہ تو پڑ گئے حسد میں، جیسے یہود کی حسد میں پڑ گئے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی کیسے حسد کرتے تھے کہ یہ سردار کیوں نہیں ہوا، یہاں یہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ تو اس کتاب کی حقیقت ان پر نہیں کھلی، یہی حال ہمارا ہے آج۔ یہ قرآن سے دوری ہے جس نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا، اور ہم لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ قرآن ہمارے یعنی سلیبس میں ہی نکل گیا ہے، اور باقی جو مسلم ممالک میں بھی جو تھوڑا بہت سلیبس تھا اس پہ بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے،
نان مسلمس نے کہ اس کو نکالو، جہاد کی آیات نکال دو، ان کے بچے مجاہد بن رہے ہیں، پردے کی آیات نکال دو، ان کے عورتوں کو بھی جو ہے فحاشی کے بازار میں لا کے کھڑا کر دو، یہ کیوں ایسی ہیں، یہ بھی ہماری جیسی عورتوں جیسی بن جائیں نعوذ باللہ. یہ بڑے بڑے حملے ہیں جو کیے اور ہم لوگ اس میں پڑ گئے. اب قرآن ہمیں کیوں نہیں، ہم پڑھتے ہی ہیں تو ہمیں سمجھ کیا ہے. قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیے گئے، اور پھر سب سے بڑا شک یہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ تم خود قرآن نہیں سمجھ سکتی، کوئی بہت بڑا عالم ہے نا وہی قرآن سمجھے گا، اور وہ جو تم بتائے گا وہ تم عمل کر لینا. یعنی کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، آؤ. کسی کسان کے لیے بھی یہ کتاب جو ہے رہنمائی کرنے والی ہے، کسی سائنسدان کے لیے بھی یہ کتاب رہنمائی کرنے والی، یہی اس کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص اس کو اپنے اپنے دماغ کے مطابق لے گا، ہدایت ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکالرز کا انکار کیا جائے، اسکالرز اپنی سطح پر ایک کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کسی بچے کو اگر کتاب سکھائی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی لکھا ہوا نماز قائم کرو، اور وہ اس کو سمجھ جائے گا، پھر جب بھی وہ تلاوت سے گزرے گا اس کو سمجھ آئے گی کہ نماز کا حکم تو قرآن میں اتنی دفعہ دیا جا رہا ہے، اور جو حکم قرآن اثر کرے گا نا اس پہ آپ کی بات نہیں اثر کرتی. لیکن بس وہ ایک پورا یعنی ایک گروہ بن گیا مسلمانوں میں سے ہی جس نے عورتوں کو دور کر دیا. عورتوں کو کیا ضرورت ہے قرآن سیکھنے سمجھنے کی، مرد ہے نا بھئی، مرد نے تربیت کرنی ہے عورتوں کی. اور پھر حال کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تعویل جب سمجھی ہی نہیں اس کی تو دور سے ہی اس کا انکار کر دیا، حقیقت ہی نہیں کھلی ہم پر اس کتاب کی. تو ہم نے پھر کیا کیا، مشرکین کی ڈگریز کو لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسکالر بن گئے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجیے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم مجھ سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں. تو یعنی جب سننے کا مقصد ہی ان کا طلب ہدایت نہیں ہے تو کانوں میں بات پڑی بھی ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ذرائع دیے، لیکن اس کو ہم نے صرف دنیا میں الجھا دیا، وہیں پہ ہی پھنسا دیا. اب جیسے ابھی عورتوں کی ہی بات ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بریلینٹ عورتیں ہیں، کیسی کیسی ریسیپیز سیکھ جاتی ہیں، سارا کچھ ان کو آ جاتا ہے. پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں لیکن انگلش سمجھ لیتی ہیں اور دیکھ دیکھ کے سب کچھ سیکھ جاتی ہیں. لیکن جب ان کو اس طرح بلایا جاتا ہے تو وہ کہتی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی عربی کی، کیونکہ دور ہو گئے نا ہم اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. تو آنکھیں تو ان کی ہیں لیکن ہدایت نہیں نظر آتی ہے. تو جس کو طلب ہدایت ہوتی ہے نا، پھر اس کے لیے عربی زبان یا یہ بات رکاوٹ نہیں بنتی کہ میرے تو بچے ہو گئے ہیں اور میرے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے. جب دل میں طلب آ جاتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بھی پیدا کر دیتے ہیں. بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے. اللہ اکبر. وہ فنکشن جو آپ اتنی مشکل سے ارینج کرتے ہیں، جب آپ اس کے بعد اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کبھی آپ نے اس نظر سے اس کو دیکھا کہ اچھا میں نے اس 3 گھنٹے کے فنکشن کے لیے اتنے ہفتوں سے تیاری کی اور اس کا انجام کیا ہے؟ یا وہ کھانا جو میں نے اتنی محنت سے پکایا تو بس وہ اب ہضم بھی ہو گیا، اب دوبارہ بھوک لگ جائے گی. تو ابدی نعمتوں پر نظر رکھیں. اور اب یہ دیکھیں کہ ابھی تو دنیا میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، اور وہاں پر تو جب 60-70 سال کی جو بھی زندگی گزاری ہوگی نا، ایسے لگے گی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. تو بس انسان اتنا تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتا کہ وہ جو ابدی نعمتیں ہیں اس کے لیے دنیا کی آسائشوں کو قربان کر دے. وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جن کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو ہم وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں. اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اسی دھوکے میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں نا.
ہم کیا کہتے ہیں اچھا ابھی ذرا ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ نا پھر کر لوں گی, ابھی بچے ذرا بڑے ہو جائے نا پھر سیکھ لوں گی. دین ہی سیکھنا ہے نا, ابھی میری عمر پڑی ہے, ابھی میرا بڑھاپا نہیں آیا, ابھی میں جوانی کو انجوائے کر لوں. تو وہ بار بار جب ان کو قیامت کی بات بتائی جاتی تو وہ بار بار پوچھتے تھے کب آئے گی. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی, وہ تو آئے گی اپنی گھڑی پر, موت تو آ جانی ہے. قیامت کبریٰ نہ بھی آئی تو قیامت صغریٰ تو ہم پہ قائم ہوگی, اور وہ ہمیں نہیں پتہ 40 میں مرے, 50 میں مریں گے, 60 میں مریں گے. تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لو گے, یعنی اس سے بچ سکتے ہو. یعنی اگر موت کو ہی سوچا جائے تو موت رات کو پڑے پڑے آ جائے یا دن میں کام کرتے ہوئے آ جائے. اب کیسے سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں نا, تو ہم نہیں جانتے. تو اپنے لیے کچھ سامان کر لیں. آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر کیا جب عذاب واقعہ ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ تم یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے. پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو, تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب یعنی کیا وہ واقعی سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. تو اصل میں نجات کہاں پر ہے کہ انسان ہدایت کو قبول کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.